بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم قلقلہ کا قاعدہ پڑھیں گے کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا آپ حضرات توجہ سے سن لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال، یہ جو 5 حروف ہے قاف طا با جیم دال، ان کو یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن، قطب جدن میں جو حروف ہیں یعنی قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان پر جزم ہو یعنی یہ ساکن ہو، ان کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو، یا وقف کیا جائے ان پر، تو وقف کی صورت میں ان کے اوپر آواز ذرا اچھل جاتی ہے، آواز اچھل جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے الکتابو ہے، اب الکتابو کے اندر با ان حروف میں سے ہے، تو با کو کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے اور جزم لگا دیں گے، یہ پیش ختم کر کے جزم لگائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے الکتاب، الکتاب۔ یہ جو ب ہوتا ہے آخر میں آواز تھوڑی سی اچھلتی ہے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب، اب اگر اسی کو اسی طرح پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقف نہیں کریں گے تو پھر اس پر قلقلہ نہیں ہوگا، اسی طرح عام انداز میں اس کو پڑھا جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں اگر اس پر وقف کیا جائے، ٹھہرا جائے اور اس پر جزم لگا دی جائے تو پھر قلقلہ ہوگا، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے ذالک الکتاب۔ جی، اب آخری جو آپ نے صورتیں پڑھی ہیں سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق، ان میں بہت کثرت سے قلقلہ ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ قطب جدن والے حروف جہاں آئیں گے، مثلا قل هو اللہ احد، یہ احد دال آخر میں آ رہی ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد، یہ جو آخر میں دال پہ آواز اچھل جاتی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو یہ سب کے آخر میں دال آ رہی ہے، ان پہ قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فلق قاف آخر میں آ رہا ہے ان حروف میں سے تو اس پر بھی قلقلہ ہوگا۔ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، خلق یہ قاف ہے، اس پر بھی قلقلہ ہوگا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، با آ رہی ہے تو با کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، با قطب جد۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دال ہے اس پر بھی قلقلہ ہوگا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس پر بھی قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ اللہب دیکھیں، اس میں بھی بہت ساری کثرت کے ساتھ قلقلہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، یہ آخر میں با ہے تو با کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا، آواز اچھل جائے گی، تو اس کو یوں پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جی، تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی ان حروف میں سے جو حرف آ جائیں گے، یہ 5 حروف ہے قاف طا با جیم دال، قطب جدن، تو ان پر اگر جزم ہو یا وقف کیا جائے تو اس صورت میں قلقلہ ہوگا۔
اگر اس پر جزم ہو یا وقف کیا جائے تو قلقلہ ہوگا. جی تو امید ہے یہ قلقلہ کا قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں اور وہ ہم آج دو طرح کے قواعد پڑھیں گے، ایک حروف مدہ کا اور دوسرا حروف لین کا. حروف مدہ کا جو قاعدہ ہے یہ اب آپ حضرات کے سامنے ہے. جو مخارج ہیں ان میں سے سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ حروف مدہ سے متعلق ہے. آگے ہم مزید مخارج بھی پڑھیں گے لیکن آج صرف ہم حروف مدہ کا قانون پڑھیں گے. حروف مدہ وہ کون سے ہیں؟ 3 حروف ہیں، الف، واو، یا. لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، ان کے ساتھ کنڈیشنز ہیں. الف جب اس سے پہلے زبر ہو، الف اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. جیسے مالکی، میم کے بعد الف ہے تو الف سے پہلے زبر ہے، مالکی. اچھا جی، واو اس سے پہلے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے. جیسے اعوذ، اب واو سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یائے مدہ کہلاتی ہے. جیسے نستعین، رجیم، رحیم. رحیم کے اندر یا ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ کہلائے گی. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ الف جو ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اگر الف کی شکل کا جو حرف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر یا پیش آ جائے، تو پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. تو اس سے یہ یاد رکھیے جب ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو الف کی شکل کا اگر کوئی حرف ہو، اس کے اوپر زبر ہو، تو ہم یوں نہیں کہہ رہیں گے الف زبر آ، بلکہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. تو جو بھی حرف الف کی شکل کا ہو وہ ہمیشہ اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر یا پیش، تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا اس قاعدے میں الف کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ الف جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، کیونکہ الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ہاں واو کے بارے میں کہا کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو. تو حروف مدہ 3 ہیں، الف اس سے پہلے زبر ہو، واو اس سے پہلے پیش ہو، یا اس سے پہلے زیر ہو. الف اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ 3 حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں. مدہ کا کیا مطلب؟ جیسے مد کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ایسے ہی ان 3 حروف کو بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. مالکی، اس کو مالکی نہیں پڑھیں گے بلکہ مالکی. اعوذ، اس کو اعوذ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اور اسی طرح رحیم، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو، رحیم یوں نہیں پڑھیں گے، رحیم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہ حروف مدہ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ان کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو حروف مدہ کا قانون ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج ہم نے 2 قاعدے پڑھے، حروف قلقلہ کا اور دوسرا حروف مدہ کا. اب تیسرا جو قاعدہ ہے وہ ہم حروف لین کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حروف لین کس کو کہتے ہیں یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے.
یا جو ہے یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو. یہ دو حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف لین کہا جاتا ہے. لین عربی زبان میں نرمی کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان حروف کو حروف لین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. جی تو ایسی یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو یا واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین کہلاتے. جیسے ریبہ، ریبہ، یہ ریبہ کے اندر یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو یا لین کہا جائے گا. اسی طرح خوف، من جوع وآمنهم من خوف، خوف کے اندر واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہوگی. ان کو نرمی سے ادا کریں گے. جزم والی یا سے پہلے یعنی یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین کہتے ہیں. اسی طرح واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو بھی واو لین کہتے ہیں. ان کو نرمی سے پڑھیں گے. لا ریبہ، اب اس کو لا ریبہ نہیں پڑھیں گے. اکثر یہ غلطی کی جاتی ہے ہمارے ہاں، یا لین جہاں پہ ہوتی ہے اس کو مجہول پڑھتے ہیں. لا ریبہ فیہ، تو لا ریبہ اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لا ریبہ. اسی طرح لإیلاف قریش، قریش یا سے پہلے زبر قریش پڑھیں گے، اس کو قریش نہیں پڑھیں گے، اس کو قریش نہیں پڑھیں گے. اسی طرح خوف، اس کو خوف پڑھیں گے، خوف نہیں پڑھیں گے، خوف نہیں پڑھیں گے بلکہ خوف. وآمنهم من خوف. تو یہ دو حروف آج ہم نے پڑھے حروف لین، یعنی واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو اس واو کو واو لین اور یا کو یا لین کہتے ہیں. تو قواعد آج جو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، تین طرح کے قاعدے پڑھے ہیں. ایک حروف قلقلہ کا، نمبر 2 حروف مدہ کا، اور نمبر 3 حروف لین کا. اب آپ حضرات کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان سب کی حروف قلقلہ کی جو ہے وہ 5 حروف قلقلہ ہیں، ہر ایک کی ایک ایک مثال قرآن سے تلاش کر کے لانی ہے. قاف کی ایک مثال، قا کی ایک، با کی ایک، جیم کی ایک، دال کی ایک مثال ان کی لانی. اور حروف مدہ جو ہیں وہ الف، واو اور یا، ان تینوں کی 5 مثالیں لکھ کے لانی. اور حروف لین جو ہے ان کی بھی 3 مثالیں لکھ کر لانی ہیں اور گروپ میں شیئر کرنی ہے. تو یہ آپ حضرات کا آج کا ہوم ورک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے دعاؤں کا. تو ہم نے ابھی تک ابتدائی 2 دعائیں پڑھی تھی. سب سے پہلے ہم نے نیند سے بیداری کی دعا پڑھی تھی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور دوسری دعا ہم نے بیت الخلاء جانے کی پڑھی تھی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب جو تیسری دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، اور وہ دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا اور عافیت عطا کی. تو یہ بیت الخلاء سے نکلنے کی ہے، لیکن یہ دعا بیت الخلاء سے باہر آ کے پڑھیں گے.
یہ دعا بیت الخلا سے. جی بھائی یار میں کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں کہیں مصروف ہوں نا، آپ بعد میں کر لیں گھنٹے کے بعد کال. تو یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے. آگے ایک اور دعا دیکھ لیں، بہت مختصر ہے. وضو شروع کرتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ. تو یہ صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی. اور وضو کے درمیان کی یہ دعا ہے، یہ بھی یاد کر لیں، بہت اچھی اور بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجئے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں تینوں. تو یہ وضو کے درمیان پڑھنے کا اہتمام فرمائیں تو اللہ انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں عطا فرمائیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے سورہ مبارکہ کا یاد کرنا. تو الحمدللہ 2 صورتیں ہماری ہو گئی تھی. تیسری جو سورہ مبارکہ ہے، 2 صورتیں ہوئی تھی یا 3 ہوئی تھیں جی؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ یہ 2 ہو گئی، منیب اسلام کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. منیب اسلام کی بات مانتے ہوئے ہم تیسری جو ہے آج تیسری اور چوتھی صورت پڑھیں گے. تو تیسری صورت ہے سورۃ الاخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جی اب آپ بھائیوں میں سے میرے ساتھ یہ پڑھیں گے. کون سے بھائی پڑھیں گے؟ افتخار صاحب پڑھیں گے جی. افتخار صاحب موجود ہیں؟ افتخار صاحب کا مائک آن ہو گیا الحمدللہ. جی پڑھیں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب تبت یدا یہ تبت یدا ابی لہب وتب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب في جيدها حبل من مسد فی جیدہا حبل من مسد صدق الله العظيم صدق اللہ